حرج نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا کہ یہ لیلا مجنو وغیرہ کی جو محبت تھی، جو قصے مشہور ہیں، کیا یہ حرام تھی؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ جو مجنون ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کے ولی تھے. انہوں نے جان بوجھ کر یہ اپنے ساتھ ایک واقعہ مشہور کیا تھا. اس کو ملامتیہ فرقہ کہتے ہیں. ملامتیہ وہ اولیاء کرام کے گروہ ہے جو اپنے مراتب کو چھپانے کے لیے بظاہر ایسے امور اختیار کر لیتا ہے کہ لوگ ان سے متنفر ہو جاتے ہیں. اس طرح وہ مقام عزت سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ مطلب عجب و خود پسندی مبتلا ہونا، تکبر مبتلا ہونا، اس کا علاج اس طریقے سے کرتے ہیں. تو مجنون رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک مطلب معاملہ اپنے ساتھ کیا. اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. رتب و یابس پیدا کر دیے گئے کہ وہ کتے کو چوم رہے تھے، یہ کر لیا وہ کر لیا، بس معروف ہو گیا تھا واقعہ، لیکن یہ ایک اللہ کے ولی تھے. ہاں، اس کے علاوہ جتنے قصے ہیں اگر واقعی ان کی حقیقت ہو تو بہرحال یہ سب کے سب حرام ہیں. انہوں نے کوئی پاکیزہ محبت نہیں کی تھی، وہ نفسانی محبت تھی. اور اس کے بعد جو تقاضے انہوں نے پورے کرنے کی کوشش کی شریعت کے دائرے کو پھلانگتے ہوئے، یہ بالکل قابل تعریف نہیں، قابل مذمت ہے. اسی طرح وہ ہیر کا قصہ اور سسی پنو کا قصہ، یہ سب اسی طرح ہے کیا؟ جی ہاں، فرات نے جو نہر نکال دی، حالانکہ وہ سب یہ جھوٹے واقعات ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب خود سوچئے کہ ہیر کا تو جو ہے ہیر رانجھا ہے تو وارث شاہ صاحب نے اس کو لکھا ہے. نہیں، وہ واقعہ لکھنے کا الگ مسئلہ ہے، اور لکھا ہے کس نوعیت میں لکھا ہے. دیکھیں، جو عارفانہ کلام ہوتا ہے اس میں بعض اوقات ایک چیز کو سامنے رکھ کر مفہوم کچھ اور لیا جاتا ہے. ٹھیک. محبوب کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، محبوب کے قصے بیان ہو رہے ہیں، لیکن محبوب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک لی جاتی ہے. اس کو ایک حکایت کے طور پہ دیکھیں، حکایت کے طور پہ اگر بیان کیا تو الگ مسئلہ ہے. لیکن اس قسم کے اشعار عوام کے سامنے نہ پڑھے جائیں کہ اس سے ترغیب پیدا ہو اور انسان پھر ان کو حق بجانب تصور کرتے ہوئے اپنے لیے بھی اس کو جائز قرار دے. صحیح. یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے. بہرحال ان کی محبت کوئی پاکیزہ محبت نہیں تھی، وہ کوئی مطلب کوئی متقی پرہیزگار لوگ نہیں تھے، انہوں نے کوئی شرعی طریقہ اختیار نہیں کیا تھا. وہ کس لحاظ سے قابل احترام ہے پہلے یہ تو آدمی غور کر لے، ورنہ تو اس طریقے سے پھر آپ کیوں اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں؟ انہیں بھی وہ عبادت کرنے دیجیے. معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، اگر آپ اس کو عبادت کہہ رہے ہیں، وہ قابل احترام تھے، وہ محبت کرنے والے، آپ اپنے بچوں کو کیوں روک رہے ہیں؟ کرنے دیجیے، اپنی بیٹی کو بھی کرنے دیں، بیٹے کو کرنے دیں. یقینی سی بات ہے آپ روکیں گے، اس کا مطلب وہ کام قابل احترام نہیں تھا، قابل مذمت تھا. ہاں، اسے اچھے انداز میں پیش کر کے ہماری ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو غلط ہے. صحیح. شاہ صاحب کہا جاتا ہے وہ تو امر ہو گئے محبت میں وہ لوگ تو، اور ان امر ہو جانے والوں کی مثال ہمیں دی جاتی ہے اور بزرگوں نے ان کے حوالے دیے ہیں. دیکھیے، جو غیر شرعی اعتبار سے، میں ایک بات بزرگوں کے حوالے سے یہاں پر جو آپ نے چھیڑ دیے، قبلہ مفتی صاحب نے اس کا جواب تو دے دیا. چونکہ موضوع کا بھی حصہ ہے. تو بزرگوں کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ صابری صاحب، آپ نے میرے متعلق کوئی جملہ کہا نہیں کہا، میں نے آپ کے لیے کہا نہیں کہا، تو وہ بات اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ زندہ آدمی ایک دوسرے سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ حضرات گرامی اور یہ اولیاء کاملین جو اپنے مزار مقدس میں آرام فرما رہے ہیں، ان کی کتابوں میں اس قدر الحاقی باتیں اور تحریفات کر دی گئی ہیں کہ جناب یہاں تو زندے کے اوپر الزام لگ جائے، زندے سے متعلق غلط بات مشہور ہو جائے کہ دیکھیے صابری صاحب نے فلانے ٹائم پر یہ کہا تھا، تو آپ اگر کہاں آپ جا کر اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے اور کہیں گے کہ جناب میں نے نہیں کہا تھا تو ایک زندہ شخص کے لیے ہو سکتا ہے جو مزارات میں آرام فرما رہے ہیں حیات برزخی کے ساتھ جو گویا کہ، تو اب ان کو دیکھیے، اور ان میں سے جو کہ خواص حضرات انبیاء اکرام حیات دنیوی کے ساتھ ہے، تو اس کا تقاضا یہ کہ قرآن و سنت ہے. ٹھیک. اولیاء کاملین کی کتاب کو دیکھنا کہ جو بھنگڑا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، دمال ہے، ہاں دمال ہے، یہ کڑے ہیں، یہ ناچنا گانا ہے، یہ سارا یہ جو ایک جو ڈھونگ دھتورا ایک ہندوازم کی پوری ایک فکر جو کہ پیش کر دی جاتی ہے، اس کو قرآن و سنت پر پیش کریں گے. صحیح. تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کو الحاقی بات کہیں گے، تحریفات کہیں گے اور ان اولیاء کو اس الزام سے بری جانیں گے.